عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔ ان کا ثنا خواں ان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کو سرور مدنی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بزم نور میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ساتھ جو آج مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، ہمارے مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، جن کے پروگرام کو آپ ہمارے چینل سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم جناب محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثنا خوانی کے لیے موجود ہیں محمد عمر قادری۔ تو آج ہم نے ایک ایسا موضوع چنا ہے جس کا عام لہجے میں ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ حفظ لسان آج کا ہم نے موضوع رکھا ہے، یعنی زبان کی حفاظت۔ ہم اپنی بے باکی میں بات کرتے ہوئے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں اور اس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ بات کہنی بھی ہے یا نہیں کہنی۔ قرآن پاک میں آتا ہے قولوا للناس حسنا، لیکن ہم اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اس کے لیے آج ہمارے مفتی صاحب روشنی ڈالیں گے۔ جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہم بڑے مشکور ہیں آپ کے۔ مفتی صاحب، پروگرام کا آغاز ہم ہمیشہ حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو آپ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو ثنا خواں تشریف فرما ہیں محمد عمر قادری، آپ سے گزارش ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے آج کی محفل کا آغاز کریں۔ سرور بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے 99 نیوز پہ مدعو کرا۔ آئیے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں۔ میری آنے والی
اب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ اللہ کرم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عمر قادری صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ آج کا موضوع جو ہم نے چنا ہے حفظ لسان کے حوالے سے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ سرور مدنی صاحب، آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ آج ہم حفظ لسان کے حوالے سے کچھ یہاں گفتگو کریں۔ یہ عنوان آپ کا ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، اور حالات حاضرہ کے مطابق ہمیں اس کی بڑی اشد ضرورت بھی ہے۔ دیکھیے سرور مدنی صاحب، زبان جو ہے نا، یہ انسان کا ایک تعارف ہوتا ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو کارکردگی ہے، یا اس کا جو کردار ہے، اس کا ایک جو آئینہ بنتا ہے وہ اس کی زبان بنتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے، تو پہچان ہوتی ہے کہ یہ انسان ہے کیسا، بے شک، اس کی شخصیت کیسی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام انسان کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے، ٹھیک ہے، انسان کے اندر انسانیت پیدا کرنے کے لیے، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے بھرپور جو ہے اس کے لیے تعلیمات بھی فراہم کرتا ہے، اور اس کے بہت سے قواعد و ضوابط بھی مرتب کیے اسلام نے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جسے ہم حفظ لسان کہتے ہیں، یعنی زبان کی حفاظت، زبان کا استعمال۔ آیا ہمیں زبان کس طرح استعمال کرنی چاہیے، کتنی گفتگو کرنی چاہیے، کہاں گفتگو کرنی چاہیے، کہاں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یا یہ کہ اگر ہم نے گفتگو کرنی بھی ہے تو کس انداز سے گفتگو کرنی ہے۔ ان تمام باتوں کے اوپر اسلام نے روشنی ڈالی اور ہمیں اس کے باقاعدہ آداب اور طریقے سکھائے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من صمت نجا، فرمایا جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اب اس حدیث پاک کے اندر ہمیں ایک یہ نقطہ نظر ملتا ہے کہ بلا وجہ گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی یہاں پر فرمایا کہ خاموشی میں تمہاری نجات ہے، یعنی ہو سکتا ہے تم ایسی بات کر جاؤ بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے، بہت زیادہ گفتگو کی وجہ سے، جو تمہارے اپنے لیے ہی شرمندگی کا باعث بن جائے۔ لہذا فرمایا کہ زیادہ خاموش رہنا یہ بھی بہتر ہے، بات کرنی ہے تو مناسب بات کریں، کام کی بات کریں، اور ادب کے دائرے میں رہ کے گفتگو کریں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا
کہ من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کر دے، ایسی باتیں نہ کرے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بیہودہ بیکار اپنا وقت ضائع کرنے والی بات جو اس کی شخصیت پر جو ہے اثر انداز ہوں اور اس کی شخصیت کا جو ہے نا تعارف غلط انداز میں لوگوں کے سامنے چلا جائے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے پاؤں کے پھسلنے سے اتنا نہیں گرتا جتنا اپنی زبان کی لغزش سے گر جاتا ہے۔ یعنی یہاں بھی یہ ایک اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ اپنی زبان کو حفاظت کے ساتھ استعمال کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے جو ہے شخصیت کے اس وقار سے نیچے گر جاؤ، لوگوں کی نظروں میں گر جاؤ، تمہاری گفتگو تمہاری بات ایسی ہو، تم نے کوئی ایسی بات کر لی جو تمہاری عزت اور وقار کا جو ایک معیار بنا ہوا ہے، جو تمہارا ایک اسٹیٹس ہے، اس سے تم نیچے آ جاؤ۔ یعنی یہاں پر یہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ باقاعدہ جاتے تھے، جیسے اور چیزیں سیکھنے کے لیے جاتے تو وقتاً فوقتاً حضور علیہ السلام ان کی رہنمائی اس حوالے سے بھی کرتے تھے کہ اپنی زبان کا استعمال بھی کس انداز سے کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ سب سے زیادہ میرے لیے خطرہ کس چیز میں محسوس کرتے ہیں تاکہ میں اپنی حفاظت کروں، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان اقدس کو پکڑا اپنے دست مبارک سے، فرمایا اس میں، کہا اس میں تمہارے لیے زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زبان کا استعمال جا بجا اس انداز سے کرنے لگو کہ تمہارے لیے کہیں وہ خطرے کا باعث بن جائے اور تمہارے لیے شرمندگی کا سبب بن جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ایک بار یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ بتائیے میری نجات کس چیز میں ہے؟ یعنی کوئی ایسا عمل، کوئی طریقہ، ایسا ادب مجھے بتا دیجئے جس سے میرے لیے نجات کا راستہ بنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اچھا، ایک ضابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست ہمیں فراہم کیا کہ چونکہ آج کل کا ہمارا جو دور ہے نا، یہ زبان جیسے میں نے کہا ہماری ترجمان ہے نا، ہماری تحریر بھی ہماری ترجمان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی لگائی ہوئی پوسٹ یہ بھی آپ کی ترجمان ہے، یہ آپ کا آئینہ ہے، یہ آپ کی شخصیت کا تعارف کرواتی ہے معاشرے کے اندر۔ لہٰذا اپنی زبان سے جو کہنا اور جو آپ تحریر کرتے ہیں، جو آپ پوسٹ بناتے ہیں، جو آپ آگے اپنے اس پہ وال پیپر پہ چلا دیتے ہیں، یہ سب آپ کا تعارف ہے۔ اب آپ کی پہچان ہوگی کہ آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک ضابطہ ہمیں دیا، معیار فراہم کیا، فرمایا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کی اللہ کے رسول وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ ایک زبان اور ایک تمہاری شرمگاہ، اگر ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو تم، اور یہ آپ کا اعلان قیامت تک کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، فرمایا اگر تم ان دو چیزوں کی حفاظت کر سکتے ہو، اس کی ضمانت مجھے دو، بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ کے نبی نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ یعنی وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں چلے جائیں گے؟ فرمایا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھا، یہ جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں اس میں بنیادی کردار انسان کی زبان کا ہوتا ہے، یعنی آپ بولتے کس لہجے میں ہیں اور آپ گفتگو کس انداز میں کرتے ہیں، کتنے آپ کے رویے میں سختی ہے، مزاج میں کتنی سختی ہے، نرمی کتنی ہے، انداز آپ کا کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہیں پر ایک بات اور بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ سب سے زیادہ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ یعنی اگر وہ سخت گفتگو کرتے ہیں، بری گفتگو کرتے ہیں اور ایسا انداز اپناتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اس کے اندر آپ کا جھوٹ بولنا بھی آ جائے گا، غیبت آ جائے گی، چغل خوری آ جائے گی، لوگوں میں نفرتیں پھیلانا آ جائے گا اور لوگوں کو لڑوانا بھی آ جائے گا اور گالم گلوچ بھی آ جائے گا۔ یعنی جس قسم کی بھی آپ کی زبان کی غلط استعمال کی جاتی ہے، جی ہاں، لوگ جو ہے اپنی زبان اتنی سخت استعمال کرتے ہیں، گالم گلوچ اس میں ضرور رکھتے ہیں، تو ہم انہیں کس طرح تعلیم دیں اور کیسے ان کو؟ جی بالکل، بالکل، بہت ہی اچھا آپ نے سوال قائم کیا کہ جیسے آج کل یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے ایک تو فحش گوئی بہت زیادہ ہے اور سخت مزاجی بھی بہت ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جہاں آپ کا کوئی مقصد کسی سے نہیں ہوتا ہے تو وہاں ہمارا رویہ نرم نہیں ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہمارا کوئی تعارف ہے، جن سے ہماری کوئی جان پہچان ہے، تو انہی سے ہم نے اچھے انداز میں ملنا ہے، انہی سے ہم نے اچھے انداز میں گفتگو کرنی ہے،
اور جو لوگ انجانے ہیں ہمارے لیے، ہم سمجھتے ہیں شاید ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ اپنانا، کوئی اچھی بات کرنا، شاید اس کا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ دین اسلام بحیثیت انسان سارے انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل اور کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے لیے ایک معیار ہمیں دیتا ہے کہ سب کے ساتھ تم نے نرم رویہ اپنانا ہے۔ میں اس کی مثال ایک دوں آپ کو قرآن پاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خاص صفت کا تذکرہ فرمایا قرآن میں، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہا کہ اللہ کے محبوب آپ پر اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج ہوں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہا اگر آپ کا رویہ سخت ہو، آپ کا دل سخت ہو، تو یہ آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے صحابہ، یہ لوگ جو آپ سے محبت کرنے والے، یہ سب چھٹ جائیں گے، یہ آپ سے دور چلے جائیں گے۔ ایک ضابطہ دیا، یعنی آپ کا نرم رویہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو آپ کے قریب لے آتا ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے نفرتیں ختم ہوتی ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے عزت اور قدر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں، لوگوں کو کیسے بتائیں، لوگوں کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، کبھی انہیں پڑھا کریں، سنا کریں، جیسے ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں، یہی مقصد ہے لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ نرمی اختیار کی، اسلام نے نرمی کی تعلیمات دی ہیں، سخت کلامی سے منع کیا، کیونکہ سخت کلامی جو ہوتی ہے وہ انسان کو بندوں کی نظروں میں بھی گراتی ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور کرتی ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت اچھے انداز میں آپ ہمیں درس دے رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس مل رہی ہے۔ محمد عمر قادری سے آپ نے جیسے حمد باری تعالیٰ سنی، ماشاءاللہ ان کی آواز آپ نے سنی، بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم ان سے سنیں، تو میں محمد عمر قادری سے گزارش کروں گا کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ کیوں تجھے حشر میں اندیشہ رسوائی ہے، ان کی رحمت تو گناہ گاروں کی سودائی ہے، غم کے مارو میرے آقا کو ذرا یاد کرو، غم کے مارو میرے آقا کو ذرا یاد کرو، ان کا تو اسے میں گرامی ہی مسیحائی ہے، ان کا تو اسے میں گرامی ہی مسیحائی ہے، چھوڑ دے سارا جہاں سارا جہاں تھام لے دامن ان کا، ہوش مندی بھی یہی ہے، یہی دانائی ہے، ہوش مندی بھی یہی ہے، یہی دانائی ہے، اور دفعتاً جب بھی میرے دل نے پکارا ان کو، دفعتاً جب بھی میرے دل نے پکارا ان کو، زندگی درد کے دریا سے نکل آئی ہے، زندگی درد کے دریا سے نکل آئی ہے،
اور آنکھ پرنم ہی رہے عشق میں ان کے زاہد، آنکھ پرنم ہی رہے عشق میں ان کے زاہد، در حقیقت یہی ایمان کی سچائی ہے، در حقیقت یہی ایمان کی سچائی ہے، ان کی رحمت تو گناہ گاروں کی سودا ہی ہے، ان کی رحمت تو گناہ گاروں کی سودا ہی ہے۔ جی ماشاءاللہ عمر قادری صاحب، بہت ماشاءاللہ آپ نے اچھے طریقے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ میں نے ان کی نعتیں پہلے بھی سنی ہیں اور بڑے جذبے سے پڑھتے ہیں، دل سے پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو نعت میں گم ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہی اصل نعت کی روح ہے۔ نعت کا انداز اسی طرح سے بہتر کہا جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے حفظ لسان کے حوالے سے، تو یہ آج کل لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، ایک عادت بن گئی ہے، تو یہ کیا چیز ہے اور اس سے ہم کس طرح بچیں، اور اس قسم کی کیا اہمیت ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، بلکہ نہ صرف قسم اٹھاتے ہیں، قسم کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری کچھ بیہودہ باتیں بھی کر جاتے ہیں۔ جیسے لعنت کا لفظ ہمارے ہاں زبان زد عام ہے، بہت زیادہ بولا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بات بات پر مذاق میں بھی اور ویسے بھی لعنت دی جاتی ہے، قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ پہلے میں قسم کے حوالے سے بتا دوں، قسم جو ہے آپ کو پتہ ہے بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے، اور قسمیں تو رب نے بھی قرآن میں اٹھائی ہیں، اور قسم ہمیشہ وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں کسی بات کا کسی کو پختہ یقین دلانا مقصود ہوتا ہے، اور قسم ویسے اٹھانی نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہے کسی کو کسی سچی بات پر یقین دلانے کے لیے، تو یہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، تو یہ آپ کے پاس ایک آخری حربہ ہوتا ہے کہ پھر ایک مسلمان چونکہ قسم پر یقین رکھتا ہے تب آپ قسم اٹھائیں بوجہ مجبوری۔ اور ہمارے ہاں جس طرح قسم کو مذاق بنا لیا گیا اور بات بات پر قسم اٹھائی جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اچھا، پھر قسم کے اندر ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، حالانکہ میں تو اس قسم کی بات کر رہا ہوں جو سچی ہی قسم ہو۔ جی جی، کیونکہ قسم کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور سچی قسم بھی بار بار نہیں اٹھانی چاہیے تاکہ اس کی اہمیت برقرار رہے، باقی رہے۔ بقیہ جھوٹی قسم ہو تو بہت سخت وعید ہے اس کے بارے میں، جھوٹی قسم اٹھانے کی تو قطعاً اجازت بھی نہیں ہے، اور یہ بھی واقعی حفظ لسان کے ہی زمرے میں آتا ہے کہ آپ کی زبان کی جو حفاظت ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ آپ بے جا قسمیں نہ اٹھائیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تجارت کے اندر قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے تو یہ سچی قسم کی بات ہو رہی ہے، تو چونکہ ضرورت نہیں ہے بغیر قسم اٹھائے بیچے، تو فرمایا جو قسمیں اٹھاتا ہے اس کا مال تو بک جائے گا لیکن اس کے مال میں برکت نہیں رہے گی، لہٰذا اس سے بھی منع فرمایا، ہمیں اس سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو میں نے عرض کیا کہ جیسے لوگ بات بات پر لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسا ہی لفظ ہے، لعنت بہت ہی برا لفظ ہے۔ لعنت کا لفظ چونکہ قرآن میں استعمال ہوا ہے کافروں کے لیے اور جھوٹ بولنے والوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جن سے اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ لعنت کا جو لغوی معنی ہے نا، جو مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دینا۔ اب آپ بتائیے ہم کتنی بڑی بات اپنی زبان سے کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کوئی شخص کسی پر لعنت کا لفظ بولتا ہے تو وہ لعنت کا لفظ اتنا برا ہے کہ وہ اس بندے کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ آسمان کی طرف جاتا ہے، تو آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ واپس زمین کی طرف آتا ہے، زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ لفظ دائیں جاتا ہے بائیں جاتا ہے، یعنی وہ لفظ یہ چاہتا ہے کہ میں اس بندے کی طرف نہ جاؤں، اتنا برا ہے۔ لیکن پھر بھی جب اسے کہیں جگہ نہیں ملتی، حدیث پاک میں آتا ہے وہ لفظ پھر لوٹ کر اس بندے کی طرف جاتا ہے جس کے لیے بولا، لیکن اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے لعنت کا تو وہ لفظ لوٹ کر واپس اسی شخص کی طرف آ جاتا ہے جس نے یہ لفظ بولا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنا برا لفظ ہے
کہ جس کو زمین و آسمان میں کہیں بھی جگہ نہیں ملتی ہے، اس لیے ہمیں اپنی زبان میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، حدیث پاک میں یہ بھی آیا، جو لوگ اپنی زبان پر بار بار لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 2 ایسے عظیم منصب ہے جن سے محروم کرے گا، اور وہ منصب کیا ہے؟ ایک شفاعت کا، سفارش کرنے کا، اور دوسرا کسی پر گواہ بننے کا۔ فرمایا یہ دونوں اعزاز لعنت کرنے والے شخص سے چھین لیے جاتے ہیں، چونکہ قیامت میں ایک شفاعت کا سلسلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، پھر انبیاء سے یہ سلسلہ اولیاء کی طرف آئے گا، پھر علماء کی طرف، پھر عام نیک صالحین کی طرف۔ تو ایسے لوگ کہ جن کے کوئی نیک عمل تھے اور وہ کسی کی سفارش کر سکتے تھے، اگر وہ لعنت کا لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں تو قیامت والے دن انہیں اس منصب سے جو ہے نا وہ ہٹا دیا جائے گا، معزول کر دیا جائے گا۔ تو کتنا بڑا اعزاز جو انسان اپنی زبان کے غلط استعمال سے کھو دے گا۔ تو اس لیے ہم بار بار یہ تاکید کر رہے ہیں کہ اپنی زبان پر اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جھوٹ بہت عام ہے، زبان کی خرابیوں میں سے یعنی استعمال غلط کرنے میں سے جھوٹ، یعنی یہ بھی ہمارا تکیہ کلام بن چکا۔ بات بات پر جھوٹ بولنا، بلکہ اس کو مذاق سمجھا جاتا ہے یا اس کی کوئی اہمیت ہی باقی نہ رہی، حتیٰ کہ ہمارے معاشرے کی تنزلی کا عالم یہ ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں سرور مدنی صاحب کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارا گراف نیچے آ گیا، کتنا معیار گر گیا کہ اگر کوئی شخص سچ بولتا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی برائی ہمارے معاشرے میں کتنی سرایت کر گئی ہے، یعنی جو شخص سچ بولنے والا ہے اس کو بیوقوف سمجھا جا رہا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی ماہر شخص ہے اور یہ کامیاب اور تجربہ کار شخص ہے، اور یعنی یہ معاشرے میں بڑا اپنا مقام بنائے گا، بھئی بہت آگے جائے گا، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص سب سے بڑی خیانت، فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی سے بات کرو، وہ تمہیں سچا سمجھتا ہو اور حقیقت میں تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی اس کو سب سے بڑی خیانت قرار دیا کہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو اور حقیقتاً تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ اچھا دیکھیے، میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں۔ اچھا، اگر آپ جھوٹ بولتے ہو نا، آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی اس سامنے والے کو نہیں پتہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے تمہارے ساتھ جو موجود رہتے ہیں تمہاری بری باتوں کی وجہ سے تم سے دور چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کا لحاظ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ فرشتے جا بجا ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بلکہ ہم جب کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں ان کا لحاظ رکھنا ہے کہ یہ نورانی مخلوق ہمارے قریب رہے، ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اچھا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرامن کاتبین فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اس کے جھوٹ کی وجہ سے، اس کے منہ سے آنے والی بدبو کی وجہ سے۔ تو اب دیکھیے ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ جو اللہ کی نورانی مخلوق جا بجا ہمارے ساتھ ہے، مساجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہیں بھی، وہ ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کرنے والے، رحمتیں لے کر آنے والے، ہماری زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم سے وہ رحمت والے فرشتے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ یوں خود آپ سوچیں کہ ہم اپنے لیے خود کتنی مشکلات پیدا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمت سے کتنا دور ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں حفظ لسان کے حوالے سے ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں، اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ حفظ لسان اور ہمارے بچوں کی تربیت، جی، اس کا جو اثر ہے بچوں پر۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کہ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہماری سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے اور جہاں سے تربیت ملنی ہے وہ ہمارا گھر ہے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ ابھی بہت ایڈوانس دور ہے، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ماحول بڑا اثر ڈالتا ہے، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اور جس قسم کا کردار اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا نا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت میں نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے آپ عطر کی دکان پہ چلے جاتے ہو، یا تو عطر خریدو گے اچھی لگے گی، نہیں خریدو گے کم از کم اچھی خوشبو آئے گی۔ اور برے لوگوں کی مثال دی ہے جس طرح ایک لوہار کی بھٹی ہوتی ہے کہ وہاں جاؤ گے اس کی بدبو آئے گی، وہاں سے اٹھنے والی چنگاریاں تمہارے کپڑوں کو جلائیں گی، کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ مثال سے حضور علیہ السلام نے سمجھایا۔ اب جو گھر ہے نا، جہاں سے بچوں نے بڑے ہو کے آگے جانا ہے، سب سے زیادہ وابستگی اپنے گھر سے ہے، سب سے زیادہ وابستگی گھر کے ماحول سے ہے، والدین سے ہے، بہن بھائیوں کی آپس میں گھر کے اندر۔ لہٰذا یہ بنیادی کردار ہے کہ والدین خود تربیت یافتہ ہوں۔
اور گھر کے اندر والدین خود سچ بولنے والے ہوں، ہمیشہ سچی بات کرتے ہوں۔ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ بچے آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر والدین جھوٹ سے بات کریں گے اور بچے دیکھ رہے ہیں تو کل کو وہ بچے بھی وہی بات کریں گے۔ لہذا بعد میں جب بڑے ہو گئے پھر گلہ اور شکوہ کہ بچہ نافرمان ہے، بچہ جھوٹ بولتا ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کی تربیت میں کہیں فرق تو نہیں آیا۔ آپ نے تربیت کے دوران تو ان کے سامنے کوئی اس طرح کا ماحول نہیں بنایا، تو اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانا چاہیے، تعلیمی اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق بنانا چاہیے، تاکہ آپ کا بچہ بھی جب بڑا ہو تو وہ آپ کا ایک بہترین تعارف ہو معاشرے کے اندر، کہ وہ جب اس کے کردار کو دیکھیں تو بولیں کہ ان کے والدین کیسے ہوں گے، کہ جنہوں نے یوں بچے کو اچھا انسان بنا کے معاشرے میں بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ کے ارشادات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور ملے گا انشاءاللہ آئندہ بھی۔ ہمارے اس بزم نور کے حوالے سے آپ کچھ اپنے الفاظ استعمال کریں۔ جی بالکل، ماشاءاللہ سرور مدنی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، پھر یہ کہ میں پروگرام دیکھتا تھا تو آج آپ سے لائیو ملاقات بھی ہو گئی ماشاءاللہ، اور بہت ہی زبردست آپ کا پروگرام ہے، اور ایک تربیتی پروگرام مجھے یہ لگا ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینی باتیں سکھانے کے لیے ایک بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نعت شریف کا ایک سلسلہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے، چونکہ جس طریقے سے ہم نظم میں پڑھتے ہیں تو آج آپ نے نثر میں بھی اس کو ساتھ میں شامل کیا، تو اس سے اور زیادہ اس کے اندر آپ سمجھنے کے ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے اور ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت ہی قابل تعریف ہے آپ کا یہ سلسلہ، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں ترقیاں عطا فرمائے، اور یہ ہمارے سننے والے جتنے بھی ہمارے عوام ہیں ان سب کے لیے بھی اس کو جو ہے آگے خیر و عافیت کا ان کے لیے ایک سلسلہ اس میں قائم اور دائم ہو جائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ہم اپنے پروگرام کے اختتام میں شکریہ کے ساتھ اپنی ایک نعت میں پیش کروں گا۔ مفتی صاحب کا بہت شکریہ، مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، اور میرے جو ثناءخواں ہیں بیٹھے ہوئے محمد عمر قادری، آپ دونوں کا میں مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے اس محفل کو پر نور کیا۔ اور آخر میں اپنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کر کے اور آپ سے اجازت چاہوں گا، لہذا نعت کے بعد مجھے اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب در پہ جھکانا چاہتا ہوں، جب در پہ جھکانا چاہتا ہوں، مقدر کو جگانا چاہتا ہوں، جب در پہ جھکانا چاہتا ہوں، وہ ذرے دل پہ ان کے نقش پا ہے، وہ ذرے دل پہ ان کے نقش پا ہے، میں پلکوں سے اٹھانا چاہتا ہوں، میں پلکوں سے اٹھانا چاہتا ہوں، مروں تو خاک طیبہ ہو بدن پر، مروں تو خاک طیبہ ہو بدن پر، لحد میں ایسے جانا چاہتا ہوں، لحد میں ایسے جانا چاہتا ہوں، میسر جس میں ہو دیدار ان کا، میسر جس میں ہو دیدار ان کا، میسر جس میں ہو دیدار ان کا، میں وہ
لمحہ سہانا چاہتا ہوں میں وہ لمحہ سہانا چاہتا ہوں ہے سرور مدح خواں قدسی بھی کہہ دے ہے سرور مدح خواں قدسی بھی کہہ دے میں نعت ایسی سنانا چاہتا ہوں میں نعت ایسی سنانا چاہتا ہوں